اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جے اے پی میڈیا سیل پیش کر رہا ہے پروگرام مشعل راہ۔ میں ہوں ذیشان صدیقی، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں، اس کو سمجھ لیں، تو یقیناً اس دنیا میں غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی ختم ہو سکتی ہے، جو غمگین ہیں ان کا غم بھی ختم ہو سکتا ہے، اور جو نادار ہیں، جو لاچار ہیں، ان کی بے بسی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک حکایت میں آپ کو یہاں پر سنانا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، ایک شخص نے اپنے ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ روزی کمانے کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جائے، کیونکہ وہاں پر اس کا گزر بسر اپنے ملک میں اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے ارادہ کیا اور اپنا پورا ساز و سامان سمیٹ کر پوری جانے کی تیاری کر لی۔ قبل اس کے کہ وہ جاتا، وہ تمام لوگوں سے ملنے گیا، لوگوں سے رابطہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ بھئی میں روزی کے سلسلے میں اپنے ملک سے فلاں ملک جا رہا ہوں۔ لوگوں نے اس کو دعائیں دیں اور کہا اللہ تمہیں کامیاب کرے اور جس مقصد کے لیے تم یہاں سے جا رہے ہو وہ مقصد تمہارا پورا ہو۔ ابھی وہ تھوڑی سی آگے گیا تھا اور قبل اس کے کہ وہ اپنا شہر چھوڑتا، ملک چھوڑنے کا اس کا ارادہ تھا، قبل اس کے کہ وہ اپنا شہر چھوڑتا، رستے میں اس نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا دیکھا؟ ایک کتا ہے جو کہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، ایک سائے کے نیچے بیٹھا ہے، اور وہ بیمار ہے اور سخت پریشانی کی حالت میں ہے۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے اس پر غور کیا اور توجہ کی کہ یہ کتا اپنے کھانے کا انتظام کیسے کرتا ہوگا۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ایک کتا آیا، اپنے منہ میں کچھ گوشت کا، کچھ چھیچڑا، کچھ اس طرح کا گوشت وغیرہ دبا کے لایا اور اس کو دے دیا۔ کتے نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر وہ گوشت کھا لیا۔ اسی طرح اس نے پھر جو ہے اس منظر کو دیکھنا چاہا کہ چلو ایک ٹائم تو ایسا ہو گیا، کیا دوبارہ بھی یہی منظر ہوگا؟ کیا دوبارہ ہی یہ کتا اس کو لا کر کھلائے گا؟ اس نے دیکھا کہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ایک پہر گزر گیا، تو پھر دیکھتا ہے کہ وہی کتا اس کے لیے پھر سے کھانا لے کر آتا ہے، گوشت لے کر آتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے اور وہ کتا کھا لیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے اپنے ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ اب یہ جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم تو ملک چھوڑنے جا رہے تھے، تمہیں تو اس وقت تک اپنے دوسرے ملک میں ہونا چاہیے تھا، دوسرے شہر میں ہونا چاہیے تھا، تم تو میرے سامنے کھڑے ہو، تم تو مل کے گئے تھے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا ملک چھوڑنے کا، لیکن میں نے یہ منظر دیکھا، اور جو منظر میں نے آپ کو بتایا وہ منظر اس نے اس شخص کو بتا دیا۔ اب وہ ایک عقل مند اور ایک دانش مند شخص تھے، انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تم نے اس ایک کتے کو تو غور سے دیکھا کہ جو محتاج تھا، بیمار تھا اور ایک کونے میں پڑا تھا، جس کو دوسرا کتا گوشت کا ٹکڑا لا کر کھلاتا تھا۔ تم نے اس کتے کو کیوں فالو نہیں کیا جو کہ اس کی روزی کا وسیلہ بنا، جس نے اپنے لیے بھی گوشت کو تیار کیا اور دوسرے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ دوسرے کتے کو بھی گوشت کھلایا۔ اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تو یقیناً اگر ہم اس بات پر غور کریں، بے شک خالق و مالک رازق اللہ ہے، وہ تو سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے اور پہاڑوں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن
ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ رزق کی تلاش کیسے کی جائے، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیں، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی زندگی گزاریں، اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔